یہ بات ہے قرآن کی۔ اس کتاب کے ہر لفظ میں ایک کائنات چھپی ہے جو اندھیروں کو چیر کر روشنی میں بدل دیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن کی ایک ایسی سورت ہے جس کی ابتدا ایک ایسی چیز کی قسم سے ہوتی ہے جسے ہم روز استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی طاقت کو شاید کبھی سنجیدگی سے نہیں سوچا۔ یہ ہے قلم۔ ذرا رکیں، سوچیں۔ اللہ تعالیٰ جو پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے، سمندروں کو حکم دے سکتا ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے، وہ نہ تلوار کی قسم کھاتے ہیں، نہ آگ کی، نہ کسی بادشاہ کی، بلکہ قلم کی۔ آخر کیوں؟ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ سورت کسی عام وقت میں نازل نہیں ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزامات کی ایک طوفانی لہر چل رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے نہیں بلکہ پورے یقین کے ساتھ مکہ کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، ایک اللہ کو مانو، ظلم چھوڑ دو، کمزور کا حق ادا کرو۔ لیکن مکہ کے سردار یہ بات سن کر بے چین ہو گئے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، اگر لوگ محمد کی بات مان گئے تو ہماری سرداری تو چلی جائے گی۔ ہمیں محمد کو نشانہ بنانا چاہیے۔ کس طرح؟ ہم محمد پر الزام لگائیں گے، یہ تو جادو ہے، یہ باتیں محمد توار نے کسی اور سے سیکھی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے، وہ کہکے لگاتے، طنز کرتے اور کہتے، دیکھو محمد پھر کوئی نئی بات لے آیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ سن نہیں رہے تھے، اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، یہ علم آخر آ کہاں سے رہا ہے؟ یہ محمد کا علم آخر کہاں سے رہا ہے؟ کیا کسی نے اسے سکھایا ہے؟ اسی شور میں، اسی مذاق میں، اسی الزام تراشی کے درمیان اللہ تعالیٰ خاموش نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ خاموش نہیں تھے۔ ایک جواب تیار ہو رہا تھا، ایک ایسی صورت جو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بنے بلکہ جھٹلانے والوں کے دلوں میں کھلبلی مچا دی۔ اب سوال یہ ہے، اللہ نے قلم کی قسم کیوں کھائی؟ اور اس شور و الزام کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فیصلہ سنایا؟ اب آپ اس صورت کی تفصیل سے آیات سمجھنے کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد کی یہ ویڈیو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ یہ آخری اور تیسری صورت ہے جو ایک حرف سے شروع ہوئی ہے، نون سے۔ سورہ قاف، سورہ صاد ہم پڑھ چکے ہیں۔ قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں، یعنی جو بھی انسان کا علمی ذخیرہ آج تک کا ہے وہ اس پر گواہ ہے۔ کس پر؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اے محمد آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں۔ بھلا مجنون ایسے ہوتے جنہوں نے کہا جھک ماری، جنہوں نے کہا حماقت کا ثبوت دیا۔ ایسی پاک و صاف زندگی، ایسی طہارت والی زندگی، پاکیزگی والی زندگی، ایسے بلند اخلاق۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ ان لوگوں کے کہنے کا آپ اتنا اثر نہ لیجیے، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے وہ مجنون نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے تو وہ اجر ہے کہ جو غیر منقطع ہے، جس کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو ہے خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں۔ معراج انسانیت پر تو حضور پہلے ہی فائز تھے۔ یہ تو معراج نبوت اور رسالت ہے جو اب شروع ہو رہی ہے۔ معراج انسانیت پر تو محمد رسول اللہ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اس کے اعتبار سے معراج انسانیت پر تو پہلے سے۔ انک لعلی خلق عظیم، بڑے اعلیٰ اخلاق اور بڑے اونچے کردار پر آپ ہیں۔ اگر آپ کو یہ والی ایپیسوڈ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔